اللہ دکھائے مکہ مدینہ تو ماشاءاللہ کعبے کے سامنے لوگ زمزم پیتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں افطار کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ سارے کام اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو یہ ناجائز ہیں، الٹا گناہ میں پڑ جائیں گے۔ تو اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عادت بنائیں، مسجد میں آئیں، اعتکاف کی نیت کر لیں تو پھر ضمناً یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں گے۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا مسجد کے خطیب صاحب، امام صاحب، کمیٹی کے حضرات، ہمارے اسلامی بھائیوں کا کہ آپ نے آج یہاں ہمیں بلایا اور موقع دیا بیان کرنے کا، اور معذرت بھی کروں گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹریفک اور روڈ کا یہ عالم ہوگا، تو اس بنا پر یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال آج ہم سب کی ملاقات ہوئی، ہم جمع ہوئے، رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے۔ فضائل میں بیان کرتا چلا جاؤں، کئی دن درکار ہیں۔ ایک حدیث سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان کے فضائل بیان کرنے کے لیے گویا کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ آپ سوچئے نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور دنوں میں اور آپ التجا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا سن لے، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کر دی جائیں، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ آپ ذرا سوچئے، گویا رحمتیں ہی رحمتیں۔ روزانہ افطار کا وقت، تھوڑی دیر کے بعد جو وقت ہوگا بہت اہم وقت ہے۔ افطار کے وقت احادیث کا مضمون ہے کہ روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری بگڑی بنانے، ہمارے کام بنانے، ہمارے گناہ معاف کروانے ماہ رمضان آتا ہے، لیکن ایک بڑی اہمیت والی بات سمجھنی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ روز کروڑوں بخشے جا رہے ہیں، لاکھوں بخشے جا رہے ہیں، ہماری بھی باری آ ہی جائے گی، ایک یہ ہے۔ دوسرا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان میں کسی بھی صورت، ایٹ اینی کاسٹ، ہمیں اپنی مغفرت لازمی کروانی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعا کی۔ حدیث کا مضمون ہے کہ یا اللہ وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ آج عشرہ رحمت کا آخری افطار ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کتنے مہینوں پہلے سے انتظار تھا کہ رمضان آئے گا تو عبادت کریں گے، تو تراویح پڑھیں گے، تو خوب جناب اللہ کی رضا والے کام کریں گے۔ رمضان آ بھی گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ بھی گزر گیا۔ اب جس بندے کو یہ فکر ہو کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے میں نے مغفرت کروانی ہے ورنہ بربادی ہو جانی ہے۔ دیکھیں اس دعا کی قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے نا، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، پھر تو قبول ہی قبول ہے۔ تو بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ اب دن گزرتے جا رہے ہیں نا، ہماری فکر بڑھنی چاہیے، ہماری ٹینشن بڑھنی چاہیے کہ اب میں نے اور جستجو کرنی ہے اور گر گڑانا ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ اس مسجد میں بھی ایسا ہی ہوگا، تقریباً مسجدوں میں ہوتا ہے، پہلی چاند رات کو مسجد فل، بعض اوقات باہر بھی لوگ ہوتے ہیں، 4-5 دن بعد جو ہے صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سستی بڑھنا شروع، جذبات جو ہے وہ کم ہونا شروع۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے برف پگھلتی ہے، یعنی رمضان جا رہا ہے، ہمارا رونا، ہمارا گر گڑانا، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا بڑھ جاتا کہ یا اللہ کہیں رہ نہ جاؤں، کہیں مارا نہ جاؤں، یا اللہ سارے بخشے جائیں، کہیں میں نکما نہ رہ جاؤں۔ لیکن کیا اس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں؟ میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے
جس طرح رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا نا، اس کی دوسری تصویر کا میں آج رخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ماہ رمضان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کئیوں کو پتا ہوگا، حدود حرم میں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کریں تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 1,00,000، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہاں گناہ کریں تو وہ بھی 1,00,000۔ کیوں؟ مکے کا شرف ہے، بزرگی ہے، مبارک شہر ہے، ادھر آ کے بھی گناہ کرو گے تو اب 1,00,000 گناہ کا عذاب ملے گا۔ جمعہ کا دن اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول دن، علماء فرماتے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن ایک نیکی کرے 70 نیکیوں کا ثواب، سبحان اللہ۔ لیکن جمعہ کے دن ایک گناہ کرے اس کو بھی 70 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان گویا رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، لیکن وہ بد نصیب جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، جو رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اس کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہماری عادتیں تھیں، ایسا تو نہیں ہوا کہ چاند نظر آیا اور ہم نے بٹن دبایا اور ساری عادتیں ختم ہو گئیں۔ وہ عادتیں تو ساتھ ہی ہیں نا، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جس کی معاذ اللہ فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، بد نگاہی کی عادت تھی، برا دیکھنے کی، برا بولنے کی، برا سننے کی، گالیاں نکالنے کی عادت تھی، لڑائی جھگڑوں کی عادت تھی، وہ عادت تو ختم نہیں ہوئی نا، رمضان تو آ گیا، عادتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عادتیں، ہمارے یہ برے کاموں کا انداز ہمیں مروا دے، کروڑوں بخشے جائیں اور میں رمضان میں گناہ کر کے مارا جاؤں۔ ایک واقعے سے اور سبق لیجئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار ایک قبرستان سے گزرے، آپ نے ایک قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے۔ آپ کو قبر کے حالات دکھائے گئے، جو مردہ تھا وہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، الٹ پلٹ کیا جا رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں، الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، بچائیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کے عذاب کو دور کر دے۔ ارشاد کیا ہوا، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کیجئے۔ مولا علی کو روک دیا گیا سفارش سے۔ عرض کی مولا اتنا گناہ گار، ایسی کیا خطا ہو گئی اس سے؟ ارشاد ہوا، اے علی یہ رمضان میں دن کو تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اب سوچو، روزہ رکھ کے گناہ کرنے والے کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا تو حال اور برا ہونا ہے نا۔ پلیز اس بات کو سمجھیے، یہ رمضان انجوائے کروانے نہیں آیا، یہ رمضان کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے ہی شاپنگ سینٹروں پہ لائن لگ جاتی ہے، کیوں بھائی؟ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کیچپ لینا ہے، جوس لینے ہیں، سموسے کی چیزیں لینی ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہمارے صحابہ رمضان سے پہلے اپنی زکاتیں ادا کرتے، اپنے آپ کو تمام معاملات سے فری کرتے کہ عبادت کریں گے، اور ہم رمضان میں اپنے فریج بھر رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے نا تو سحری میں کیا کھانا ہے، افطار میں کیا کھانا ہے۔ ہوٹلوں پہ رش لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی پورے ملک میں کھانے پینے کا تہوار آیا ہوا ہے، رات رات بھر جناب ریسٹورنٹ آباد ہیں۔ ارے یہ راتیں عبادتوں کی ہیں، یہ مانگنے کی ہیں، یہ رونے کی ہیں، یہ گڑ گڑانے کی ہیں، یہ روڈوں پہ گھومنے کی، دوستوں میں چوپال لگانے کی، نائٹ کرکٹ کھیلنے کی راتیں نہیں ہیں۔ سمجھیے بات کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور اللہ کے نیک بندے تو مغفرت پالے اور ہم محروم رہ جائیں۔ میں ایک اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ہم میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو فلمیں نہیں دیکھتے تھے، ڈرامے نہیں دیکھتے تھے، میوزک کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ خاص طور پہ رمضان میں اچھے مسلمانوں کے گھروں میں یہ سب چیزیں بند ہو جاتی تھیں، مگر آج ایک موبائل فون نے ہم کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے یہ چند ہزار روپے کا فون میں خریدتا ہوں، کبھی سوچا کہ یہ فون مجھے جنت میں لے جا رہا ہے یا مجھے دوزخ میں لے جا رہا ہے؟ تو یہ 20 رکعت تراویح پڑھ کے ابھی بھی
مغرب پڑھنے کے بعد سارا عصر سے مغرب مسجد میں اعتکاف کیا، اللہ رسول کی باتیں سنی، روتے روتے دعا کی، جیسے ہی باہر نکلے جناب ایک کلک کیا اپنے پیج کے اوپر اور کوئی بے پردہ عورت آ گئی، کوئی میوزک آ گیا، کوئی نہ دیکھنے والا سین آ گیا، اور کہتے جناب ہم تو نہیں، کوئی بھیج دیتا ہے۔ کیوں بھیج دیتا ہے آپ کے پاس بھائی؟ جو موبائل مجھے جہنم میں لے جائے نہیں چاہیے مجھے، جو مجھے جناب میری آنکھوں میں حرام ڈال دے۔ آپ سوچئے کبھی فلمیں دیکھی تھی رمضان میں؟ مگر آج روزانہ 2-4 کلپ کے اندر آپ بے پردہ عورت اور کچھ میوزک سن رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یعنی شیطان بند ضرور ہوا ہے، مگر اس نے یہ اپنا ایسا آلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو بند ہو رہا ہوں، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ ہیں ایسے گروپ میں رہنے کی ضرورت کیا ہے کہ جن گروپس کے اندر بے حیائی والے کلپس آتے ہیں، میوزیکل چیزیں آتی ہیں۔ اچھا اب تو عجیب کہانی ہے، مذہبی نام پر بھی پہلے آگے میوزک، پھر آخر میں میوزک، پھر اس کے اندر کوئی بے پردہ عورت، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو کوئی شرعی مسئلہ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، شیطان کے واروں کو سمجھو، یہ کس طرح ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ کیا ہر فیس بک کے پیج کو لائک کرنا ضروری ہے؟ جیسے ہی آپ اپنا فیس بک پیج کھولتے 50 قسم کے کلپ آئے ہوتے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کو دبا دیتے ہیں اور آنکھیں حرام سے بھر جاتی ہیں۔ سوچئے یہ رمضان ہے، یہ گناہ کرنے والا مہینہ ویسے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن رمضان میں عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نباز ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ اگر اس امت کو پورا مہینہ گناہوں سے بچانا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بٹھا دیا جائے۔ کبھی سنا نہیں تھا ہم نے 1 ماہ کا اعتکاف ہے؟ یہ امیر اہل سنت نے وہ کمال کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ سے بچ کر پورا مہینہ نیکیاں کرنی ہے تو آ جاؤ فیضان مدینہ میں۔ فیضان مدینہ فل ہو گیا، اس کی دوسری چھت ڈالی گئی، نہیں جناب اور لوگ آنا چاہتے ہیں، پورے چھت ڈال دی گئی، فل ہو گیا۔ اب پاکستان میں 100 جگہ 1 ماہ کے اعتکاف کرانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہاں آپ ذرا سوچئے یہ کیسی تنظیم ہے، یہ کیسا ماحول ہے کہ وہ شریعت کے ان احکام کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم نہیں بچ سکیں گے گناہوں سے، نہیں بچ سکتے، چلو پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں لوٹو، اللہ کے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ، صبح و شام عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کروڑوں بخشے جائیں گے، تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جذبہ ہے امیر اہل سنت کا کہ بچا لیں امت کو۔ مگر جناب ہم کراچی میں رہنے والے، میرے ساتھ ابھی مبلغ دعوت اسلامی UK سے آئے ہوئے ہیں، اس گرم موسم میں UK سے لوگ آئے ہیں اعتکاف کرنے، کشمیر کے ٹھنڈے علاقوں سے لوگ کہتے ہیں یار گرمیوں میں کشمیر چلو، گرمیوں میں شمالی علاقہ جا چلو۔ 600 پٹھان اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کمال دیکھو دعوت اسلامی کا، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے اعلان کرنا پڑتا ہے اب جگہ نہیں ہے بھائی ہمارے پاس، فل ہو گیا فیضان مدینہ، اور آپ کراچی میں اس جگہ پر، آپ تو پڑوسی ہوئے فیضان مدینہ کے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ سے پوچھتا ہوں کتنی افطاریاں کی فیضان مدینہ جا کر، کتنے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے؟ سوچئے اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس یہ عالمی مدنی مرکز۔ امیر اہل سنت ایک بہت عظیم شخصیت ہمارے شہر کے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ان کی برکتیں لوٹیں، کبھی رات کو چلے جائیں، کبھی سحری میں جا کر دعاؤں میں شامل ہو جائیں، کبھی افطار کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ وہاں آپ کو بڑے بڑے تھال کے ساتھ کباب سموسے نہیں کھلائے جائیں گے، پانی کا ایک گلاس مل جائے، ایک آدھا کیلا مل جائے گا، مگر دعائیں بڑی ملیں گی، آنسو بڑے ملیں گے، آمین بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو خدا را سمجھیے، تو آج پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ یہ رمضان میں ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے بچ کر ماہ مبارک گزاریں گے۔ اور یہ دوستوں میں بیٹھنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا ساری زندگی پڑی ہے یار اس کے لیے، رمضان اس لیے نہیں آیا۔ جب آپ کو لگتا ہے تراویح کے بعد مجھے ٹائم نکالنا ہے، کہیں ٹائم نہ نکالیں، سیدھا فیضان مدینہ چلے جائیں، ساری رات عبادت جاری ہے، علم دین کی محفل جاری ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ اپنا وقت فیضان مدینہ میں بھی گزاریں گے۔ اور اب میں عرض کرنا چاہوں گا، افطار کے وقت سے پہلے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا، اتنا بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا، اور یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو حق ہے وہ آپ کا، آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا، وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔
پہلے آپ کوشش کیجئے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں، ان کو زکوٰۃ دیجئے، اگر وہ مستحق ہیں انہیں صدقات دیجئے، انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو دیکھیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا پیغام پھیلا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے سالانہ 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے، الحمدللہ 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں، 550 سے زیادہ دارالعلوم یعنی جامعۃ المدینہ ہیں، جس کے ہر ہفتے ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں۔ ایک اردو چینل لایا دعوت اسلامی مدنی چینل، جب یورپ میں پہنچا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی، ہمارے بچوں کا ایمان بھی بچائیے۔ دعوت اسلامی نے انگلش مدنی چینل شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش والوں نے دیکھا، کہا ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اردو سمجھ نہیں آتی، ہمیں بنگلہ چینل دے دیجئے۔ دعوت اسلامی نے بنگلہ زبان میں چینل شروع کر دیا۔ ارے کون سی مذہبی آرگنائزیشن ہے جس کے 3 چینل چل رہے ہوں 3 مختلف زبانوں میں اور 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو؟ آپ 10 منٹ دیکھیں، 10 منٹ میں بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ بچپن سے ایک بات سنتا تھا، ٹی وی نہ دیکھو خراب ہو جاؤ گے۔ آج اللہ نے کیسا چینل دے دیا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ کبھی میڈیا کی تاریخ میں ایسا نہ ہوا تھا کہ چینل دیکھ کر بے نمازی نمازی بنتے ہوں، چینل دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بنتے ہوں۔ ارے جناب، بے پردہ عورتیں چینل دیکھ کر با پردہ بن جاتی ہوں۔ بے پردگی پھیلانے والے چینل تو سنے تھے، یہ کیسا چینل آیا جو پردے کی تعلیم دے رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کے فوائد ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، تو کس کس بہار کی اور کس کس خوبصورتی کی تعریف کروں۔ دعوت اسلامی نے پاکستان تو پاکستان، بیرون ملک میں آئے ہیں یو کے مبلغ، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں ان سے بھی بیان کرواتا، یہ آپ کو بتاتے کہ صرف یو کے میں اس وقت 45 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مراکز بن چکے ہیں۔ گرجا گھر خرید کر، مندر خرید کر، جوئے خانے خرید کر، شیطان کی عبادت گاہ خرید کر دعوت اسلامی نے مسجدوں میں تبدیل کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ پیسے ادھر لگائے، انویسٹمنٹ ادھر کرے جدھر پتہ نہیں نفع ملے گا کہ نہیں ملے گا، ڈرتا ہے انسان، پیسے ادھر لگاتا ہے جدھر نفع سامنے نظر آئے۔ دعوت اسلامی کا نفع آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں جو بہتری آ رہی ہے، جو یہ پیغام پھیل رہا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ سفر جاری رہے، یہ کاروان بڑھتا رہے، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، آپ سے گزارش کروں گا اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ ایک آخری بات کر لوں، کیونکہ شاید میں آپ کی مسجد میں اب عید سے پہلے تو نہیں آؤں گا۔ ہر مسلمان صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہے اور عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، لیکن فطرہ دیتے کتنا ہے؟ پہلے 30 روپے دیتے تھے، پھر 40 دیے، پھر 60 دیے، اب مفتی صاحب نے 100 روپے اعلان کر دیا، ہم 100 روپے دے دیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پوری روایت پڑھ لیں، گندم کا فطرہ 100 روپے ضرور ہے، مگر اسی روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کا، کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی تو فرمایا نا۔ اب میں آپ سے چوٹ کرنے کے لیے سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ سارے جھونپڑیوں میں کیوں نہیں رہتے؟ اس میں بھی تو لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یار اللہ نے پیسے دیے تو ہم نے پکے مکان بنا لیے۔ آپ پیدل سفر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ لوگ تو پیدل بھی سفر کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی پیسے ملے تو اللہ نے دیے تو اسکوٹر لی، اور دیے تو گاڑی لے لی۔ اچھا جناب، کپڑے تو 15-20 روپے میٹر کا ٹاٹ کا بھی کپڑا ملتا ہے، وہی پہن لیتے۔ آپ کاٹن کے اور اتنے اچھے اچھے کپڑے کیوں عید والے دن بناتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے پیسے دیے، کیوں بھائی ٹاٹ کا لباس پہنے، اچھا پہنیں گے۔ جب رب نے آپ کو دیا تو آپ نے اپنے کھانے پینے رہنے پہننے سب چیزوں کا اچھا انتظام کیا۔ اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، اور فطرہ دینے کی باری آئی تو 100 روپے والا دے دیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو جس کو نوازا ہے اللہ نے، اس کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں ساتھ یہ عرض بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا، میں فطرہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اس بار جس کی جیسی حیثیت، کوئی 100 روپے فطرہ دے گا تو اس کا بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن اپنے دل سے پوچھو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر سب سے کمتر کیوں؟ اللہ نے مجھے تو کمتر نہیں دیا، مجھے تو سب سے کمتر نہیں بنایا۔ جب وہ عطا فرما رہا ہے تو میں بھی بہترین خرچ کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ ہاں، یہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ تمہیں بھی گن گن کر عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ دے رہا ہے
بانٹتے رہیے نیکی کے کام میں غریبوں کو، جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ اچھا کام ہے، عاشقان رسول کی برکت کا کام ہے، بڑھنے کا کام ہے، آپ دیتے رہیے اور رب کریم آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ افطار کا وقت قریب ہے تو انشاءاللہ مل کر دعائے افطار میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم أذلني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم اے رب کریم افطار کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اے کریم آج جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ آج 15 گھنٹے کا کم و بیش جب روزہ رکھتے ہیں، افطار سے پہلے نڈھال ہو جاتے ہیں، زبانیں سوکھ جاتی ہیں، مگر ایک امید ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد افطار ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم بڑے ناتوان ہیں، 15 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں۔ محشر کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، ادھر پیاس کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہمیں محشر کی پیاس سے بچا لینا، محشر کی گرمی سے بچا لینا، محشر کی رسوائی سے بچا لینا۔ یہ محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ہو، الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، تو عطا کا ساتھ ہو یا الہی، اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ اے کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جس طرح رمضان میں عبادتوں کا جذبہ دیا ہے، سارا سال نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ماہ رمضان گناہوں سے بچ کر گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بری عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے، تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرما، اور جو خرچ کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی، طرح طرح کے دکھ ہیں۔ اے اللہ کئی بیمار آئے ہوں گے، کئی بیمار اپنے بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں۔ اے اللہ کچھ قرضدار بھی ہوں گے، کوئی اے اللہ بے روزگار ہوگا، کوئی روزگار کے مسائل کا شکار ہوگا۔ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا؟ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہماری مسجد کے خطیب و امام صاحب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم جتنے روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں وہ ملا دے، جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے۔ ہم نے جن کو روزگار دیا ہے سب کے رزق حلال میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے، جو بچیوں کے انتظار میں رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے کریم ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، افطار کا وقت ہے۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ تیرے سوا کون ہے جو مشکلوں کو آسان فرمائے؟ تیرے سوا کون ہے جو بیماروں کو شفا دے؟ یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات۔ اے کریم ہم سب کی جھولیاں بھر دے، آج سب کو خوشحال کر دے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا یہ نظارہ دکھا کہ جب یہ گھر جائیں، سارے یہاں سے لوٹ کر گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے اللہ بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے اللہ جو بیجا مقدموں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے کریم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے،
شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس عطا فرما۔ اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ دعوت اسلامی کی خیر فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے مولا افطار کا وقت ہے، کیا مانگا جائے، کیسے مانگا جائے ہمیں یہ نہیں معلوم۔ اے اللہ تجھے دینا آتا ہے، ہمیں بے مانگے عطا کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔